الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے دو آیتاں تلاوت کیتے گئے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے ان دے بعد میں کو جتنے تک آواز ویندی پی میرے ماما بینی کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے چونکہ ربیع الاول دا مہینہ چلدا پے او مناسبت دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ساری زندگی جو بیان کرے دے رہا ہوں والبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا حق نہیں سے ادا کر سکتے انہیں مختلف موضوع ہیں مختلف پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ حقوق سارے ہوتے ہیں ضروری ہیں جنہیں حقوق دا سب کو خیال کرنا چاہیے انہیں جو ایک حق یہ بھی ہے کہ سارا ایمان کامل تھی سی کہ ساکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال محبت بھی ہوئے نبی دی ذات دے نال ہر مسلمان کو ہر مومن کو ہر کلمہ پڑھنے والے کو محبت ہو سی تا ایمان قابل قبول ہو سی اگر کوئی بندہ نبی دے نال محبت نہیں رکھدا تو سمجھو وہ مسلمان نہیں جتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ مومن اتنے تک اولا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچتا جتنے تک اپنی ذات کو لو اپنی اولاد کو لو اپنے پیو ماں کو لو زیادہ محبت میرے نال نہ کرے میرے نال جلے محبت انہیں سارے کو لو جتنا بھی اندے نال رشتے ناتے تعلقات واسطے انہیں سارے کو لو میرے نال محبت زیادہ کرے سی تا انہا ایمان کامل ہے ورنہ انہا ایمان ناقص ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال ہر بندہ ہر مسلم ہر مومن حد الوسع کوشش کرنے دی کہ میری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال ہو گئی بندہ کہیں دے نال محبت کریں دے کہیں دے نال تعلق بڑھے دے کہیں دے نال واسطہ رکھ دے کہیں دے نال پیار کریں دے تا سارے پیار محبت اور واسطہ تعلق رکھن جا ترے وجوہات ہیں کتنے وجوہات ہیں ترے وجوہات ہیں سب تو پہلی وجہ یہ ہے کہ جن نال بندہ محبت کریں دے وہ با کمال ہوئے کہیں بندے نال کہیں کو محبت ہے تو اندھے کمالات دی وجہ تو اندھے نال محبت کریں دے اور دوسری وجہ اگر کوئی کہیں دے نال محبت رکھ دے تو وہ حسن و جمال دے اندر سب تو زیادہ حسین و جمیل ہوں گے اور تیجی وجہ جری ہے وہ یہ ہے کہ جرے بندے دا کہیں دے ہوتے احسان ہوئے ایک بندہ کہیں دے نال احسان کریں دے تو وہ بندہ اپنے موسم دے نال محبت کریں دے یہ ترے وجوہات ہیں جن کی وجہ تو لوگ کے نال محبت کریں
تو سب تو پہلی وجہ میں عرض کی ہے کہ کمالات دے اندر سب تو زیادہ جن دے اندر کمالات زیادہ ہے جتنے لوگ پہلے سارے کو گزرے اسا اگر انہیں دا آج عزت احترام دے نال نہ گن دے ہیں سارے کو جتنا پہلے ہستا گزرے باویں دنیا دے اندر کمالات انہیں دے دنیاوی لیول دے سامنے کمالات زیادہ ہیں تو اسا بھی انہیں دا محبت دے انداز دے اندر نہ گھن بندے ہیں جتنا ہستا بھی گزرن اگر انہیں دے اندر کمال ہائی تو آج اسا انہیں دا نہ چینے ہیں اگر کہیں کو علم زیادہ ہے کہیں کو حکمت زیادہ ہے تو جتنے کمالات اللہ رب العزت نے جیکو بھی ریتن انہیں سارے کمالات کو اکٹھا کرو ایک بندے اندر علم زیادہ ہے پہلے اندر حکمت زیادہ ہے پہلے اندر کوئی اللہ رب العزت نے صفت پا دی سارے صفتیں کو سارے کمالات کو جمع کرو اور یہ سارے جمع کر کے جتنے کمالات ہیں یہ سارے کمالات اللہ رب العزت نے سورہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پا چھوڑے سارے کمالات اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر انبیاء کے اندر جتنا صفتہ بھی ہیں جتنے کمال بھی ہیں جتنا حسن انداز بھی ہے جتنے اخلاق ہیں اللہ رب العزت نے سارے دے سارے کہندے پاتے ہیں نبی سنے دی ذات کے اندر حاتم تائی سخاوت کی دیئے ہر بندے کو پتے کہ حاتم تائی بڑا سخی بندہ بڑا ڈیون والا انہاں دسترخوان ہر ویلے کھلا رہے ویندا لیکن میرے نبی دے ذات دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا میرا نبی تا او سخی ہے میرے نبی نے تا او سخاوت کر کے دکھائی ہے اپنے کو بھی دیتے اور اپنے کو بھی دیتے اپنے نال بھرا کو بھی دیتے مسلمان کو بھی دیتے اور دشمن کو بھی دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر تا او کمال ہے کہ آپ نے دل کائیں کو دیتے تا اندہ ظاہر بھی با کمال بنے اندے ظاہر کو بھی فائدہ تھا اور اندے اندروں جرا باطن ہے او کو بھی فائدہ تھا حاتم تائی میرے نبی دی سخاوت دینال مقابلہ نہیں کر سکتا ایویں علم و حکمت دے اندر لوگ مشہور ہیں اور جری حکمت اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو لیتی ہے انہی حکمت دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا جیلے اخلاق اللہ رب العزت نے انبیاء دے اندر رکھے تو اخلاق دے اندر سب تو وڈے با کمال کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اخلاق جرا بندہ ہر بندہ یار میرے اخلاق اچھے ہیں فلاں دے اخلاق اچھے ہیں یہ اخلاق کیا ہیں اخلاق جہاں ترائے قسمہ اخلاق جہاں کتنا قسمہ ہیں ترائے قسمہ ہیں سب تو پہلی قسم ہے کہ حسن اخلاق پہلی قسم کیا ہے حسن اخلاق حسن اخلاق کیا ہے حسن اخلاق دے اندر عدل اور انصاف کو مد نظر کیا نظر آتے حسن اخلاق یہ ہے کہ ہی کو بندے نے کہیں کو تھپڑ مارے حسن اخلاق یہ ہے کہ کہیں اگر کہیں کو تھپڑ مارے اوہ جیاں والا کو تھپڑ مارے تو یہ حسن اخلاق ہے کمی زیادتی نہ ہو رہی کمی زیادتی کہیں کو گال کڈیے تو اتنی گال کڈے جتنی کڈیے اگر کمی زیادتی کرے سی یہ تھپڑ مارے او بیا بندہ مکہ مارے تو مکہ مارا والا یہ زیادتی کرنا پہ یہ بد اخلاق ہے
حسن اخلاق ہے اگر وہ تو گال کڈیے تو اندے جواب دے اندر وہ گال کر اے حسن اخلاق ہے اگر تے اندر زیادتی کی دیے وہ ہیک بندہ کڈے ہیک گال کڈیے یہ مثال تو تے سمجھنا پیا اے نہیں کہ ایک بندے گال کڈیے تو اندے بدلے جواب ضروری ہے کہ تو گال کرنی ہے او جرا بندے کو گال کڈی ویندی پئی ہے تو او بندہ اگر وہ جہاں بدلا کھندے ہوندے کلو تو اندہ حسن اخلاق ہے اگر اندے نال ہک دی بجائے ڈا تھپڑ مریں دے تو یہ بد اخلاق ہے حسن اخلاق ہو سمجھ آگے حسن اخلاق دی حسن اخلاق یہ چیز ہے ان دے اندر انصاف دوہائیں پاسوں ہو دے جتنا ہوں ظلم کیتے اتنا اندہ ہی جواب دیتے ایکن تھوڑے اتتے آؤ تے اخلاق کریمہ اخلاق کریمہ کیا ہے کہ ایک بندے نے تھپڑ مارے ایک بندے نے گال کٹی ہے ایک بندے نے کہنے ہوتے زیادتی کی ہے ظلم کیتے سی تو ان دے بدلے دے اندر بندہ چپ کر بنے کیا کرے چپ کر بنے یار بادشاہ بندہ ہے یہ بے وقوف ہے یہ کو میں کیا جواب دے ہوں یہ کو میں کیا جواب دے ہوں یہ بے وقوف ہے اندھے نال متھا کون مارے آدھا بدے دا آدھا بدرہ بے کوئی مسئلہ نہیں گال کرتی اس کوئی مانا کوئی جواب نہ لیدا تھپڑ کہیں مار دیتے کوئی جواب نہ لیدا کہیں ظلم کیتے کوئی جواب نہیں لیدا کہیں زیادتی کیتی ہے کوئی جواب نہیں لیدا ایک کو آدھن اخلاق کریمہ ایک کو کیا آدھن حسن اخلاق کیا ہے دوہائیں پاسوں برابر اخلاق کریمہ کیا ہے کہ ایک بندے نے مندہ کر دیے ایک بندے نے گال کر دیے ایک بندے نے زیادتی کی دیے ان دے بدلے دے اندر ان بندے کوئی بدلہ نہیں کیتا اے ہے اخلاق کریمہ اے کیا ہے اخلاق کریمہ اور دوسرا جرا ہے تیجے نمبر دے ہوتے جرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دیتے گئے خلق عظیم خلق عظیم اخلاق عظیمہ وہ کیا ہے وہ ہے کہ بندہ کہن نال زیادتی کرے پر والا بندہ کو مندہ بھی نہ کرے ان نال بلاؤں میں زیادتی بھی نہ کرے بلکہ الٹا ان دے ہوتے احسان کرے ان دے واسطے دعا کرے ان دے واسطے زیادتی تا دور دی گال جواب دیون بدلہ گنن تا دور دی گال ہے بلکہ ان دے حق دے اندر ان دے تے احسان اور منت اور ان دے واسطے دعا منگر اے ہے اخلاق عظیمہ جنہیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے جنہیں اندر اخلاق عظیمہ ہیں انہیں اندر اخلاق کریمانہ بھی ہیں اخلاق حسنہ بھی سارے اخلاقات ہیں سارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال محبت کرن دی پہلی وجہ میں کیا دسی ہے کہ بندے دے اندر بندہ با کمال ہوئے بندے دے اندر ہر قسم دے کمالات موجود ہوں آپ دے اندر تسا نٹھے کہ ہر کمال سارے کمالات تو بہتر ہے حسن اخلاق دیکھو تو اخلاق عظیمہ ہیں اللہ رب العزت نے فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اساں تو کو اون مرتبے اور مقام دے اوتے فائز کیتے کہ جڑا سب اخلاق تو وڈا اخلاق اخلاق عظیمہ ہے کہیں زیادتی کیتی ہے ظلم کیتے نہ انصافی کیتی ہے تو ان کا بدلہ بھی نہیں کیتا الٹا ان دے حق دے اندر دعا کیتی ہے ان دے حق دے اندر کیا کیتی ہے دعا کیتی ہے کیا دعا کیتی ہے مکہ دے اندر بلال دے ہوتے کتنے ظلم و ستم کیتے گئے حضرت خبیب دے ہتھے دے اندر کیل ٹھوکے گئے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو مجبور کیتا گئے کہ مکہ اپنے گھر کو اپنے وطن کو اپنے علاقے کو چھوڑ کے مدینہ المنورہ ہجرت کرتے مجبور کہیں کیتے انہیں
کافریں انہیں مشرکین ادھاؤ دے وڈیرے اور سردار نے مجبور کیتے صحابہ نہیں تھے نبی دی ذات نہیں تھی کہیں مجبور کیتے انہیں دشمنان اسلام اے مکہ دے وڈیرے اور سردار نے مجبور کیتے اور جلے اللہ رب العزت نے ولا فتح عطا فرمائیے ولا جلے مکہ دے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیتے اور اللہ نے کامیابی دے نال ہم کنار فرمائے تو سارے صحابہ کرام دی جماعت جتنی جماعت ہیں جتنے ساتھی ہیں ساری دی زبان دے ہوتے ہی یہ کلمہ جاری ہے کہ آج بدلے دا دیوار آ چکے آج ایسا ہاں ٹھرے سو آیا بڑا دل کو ٹھنڈا کرے سو بڑا سارے نال ظلم و ستم کی تانے حضرت بلال کو انگارے دے اتے سما کے ظلم کرے دیان خبیب دے نال ظلم کی تنے سمیہ کو ڈوٹ ٹکڑے دے اندر رکھے نے تقسیم کی تنے آج اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی ہے آج انہیں کافریں دکلو پدرہ گنسو اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی جماعت کو حوصلے دی حلم دی برداشت دی ترغیب دیتی ہے آخر لا تسریب علیکم اليوم آج بدلے دا دیوار نہیں بلکہ معاف کرن دا دیوار ہے آج بدلے دا دیوار نہیں بلکہ کھلا اعلان کیتے جیرا بندہ بیت اللہ دے غلاف دے اندر چھپ بنے او کو بھی معافی ہے جیرا ابو سفیان دے گھر پناہ جا منگے او کو بھی معافی ہے آج ایسا بدلہ گنہن آیا ہے آج تاسا معاف کرن واسطے آئے ہیں کمال ہے یا نہیں اگر بدلہ گننے نہ اگر تنگ کریں ہاں جویں انہیں مجبور کیتا ہے کر سکتے ہیں نہ حسن اخلاق ہے بدلے دا بدلہ ہے لیکن آج کیا کہتے ہیں لا تسریب علیکم اليوم آج بدلے دا ریوار نہیں آج علال اعلان معافی دا اعلان کر چھوڑے می کہیں کلو کوئی بدلہ نہ کتاب ایسی معافی دا اعلان ٹھیک ہے آج کوئی وہ دشمن تا ڈرتا کھڑا دشمن تا ڈرتا پیا ہے آج صحابہ کرام آج نبی جنہیں کو اساں زمینہ بھی چھکی دیا ہن جنہیں دے گھر بار بھی چھکی دیا سے جنہیں دے بیویاں اور بچے بھی کھس کی دیا سے آج تو سارے کو بدلہ گھن سکتے ہر بندہ لکھتا ودا ہر بندہ بھجتا ودا جلے اعلان سنی نے ہر بندہ اپنے اپنے جہاں دے ہو گئے اور حیران تھے نبی دے اتنے بڑے اخلاق کو دیکھ کے نبی دے اتنے بڑے اخلاق کو دیکھ کے حیران تھے تو ایجے بندے نال محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ایجے بندے نال جن دے اندر اتنے بڑے بڑے کمالات ہوں اساں ایک بندے نال محبت کرنے ہیں کوئی کمال لے دے بندے دے اندر تو وہ کمال دی بنیاد تے لیکن ایڈا بڑا حوصلہ ایڈا بڑا دل اتنے با کمال شخصیت تو انہیں دے نال تا بطریقہ اولا انہیں دے زیادہ حق پڑھ دے کہ انہیں نال محبت کی دی وجہ انہیں نال کیا کی دی وجہ اللہ سیاں اساں با کمال لٹھے دھرتی دے ہوتے دنیا دے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو انہیں دے اندر تمام کمالات موجود ہیں تمام صفات موجود ہیں سارا چیزاں موجود ہیں اللہ سیاں اساں جو محبت کروں اساں جو پیار کروں ای با کمال شخصیت نال ای با کمال شخصیت نال محبت کرن دی وجہ تو ساکو کیا مل سی ساکو بدلے دی اندر کیا عنایت کی ویسی اللہ رب العزت نے اعلان فرمائے قرآن مجید کے اندر پڑھتا سی قل ان کنتم تحبون
اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گوا کرو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسا چاہتے ہوئے کہ تسا اللہ دے نال محبت کرو، اللہ دے نال پیار کرو، اللہ عادت اپنے دل دے اندر مقام بناؤ، تو انہیں گوا کرو جتنے تک تیرے نال محبت اور تیری اتباع نہ کرے سن، تیری اگر اتباع اور تیرے نال انہیں محبت کی تھی یحببکم اللہ، میں بھی انہیں دے نال محبت کرن لگ ویسا۔ صحابہ کرام دی جماعت ہر صحابی نے یہ آکھے، ہر صحابی دے عملاً اے دکھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چھوٹا عمل جو بالکل